أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق الإرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد. لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الحضبر الصالب نكتة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أنسية الحوراء
ولبتول العذراء أم الأئمة النجبا التي قالت صبت علي مصر. التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب سرنا لياليا. بضعة الرسول فاطمة الزهراء الله والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباحرين الأوحدين الأمجدين. وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه وليا وحافظا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صلوات پڑھیے محمد والا. سلسلہ گفتگو ہمارا آغاز اس بات پر ہوا تھا کہ دعوے تمسک تو کرتے ہیں، آیا عمل بھی دعوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کا انالائزیشن بہت ضروری ہے، احتساب ضروری ہے. آج کل بہت احتساب کی بات چل رہی ہے. 1400 سال پہلے سرکار نے کہہ دیا بجائے اس کے کہ دوسروں کا احتساب کرو خود کا پہلے کرو. محتسب خود بنو بجائے اس کے کہ فرشتے آ کے بتائیں کہ تم کہاں جا رہے ہیں. خود تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے کہ انسان کے نفس سے انسان سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس سے اچھی طرح واقف ہے لیکن معذرت کی چادر اوڑھ لیتا ہے.
تو ہمیں اس سے باہر آنا، سب سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ آپ سربراہ گرامی کی خدمات میں آئے. جو دین نے ہمیں رہنمائی کی ہے اس کو بتانے کی کوشش کی گئی. جو بتایا گیا صرف اور صرف قربتاً اللہ ہے. اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو سوچیں کہ کہاں پر ہم جا رہے ہیں، اور میں بھی احتساب کرتا ہوں، آپ بھی احتساب کریں، اسیس کریں. جو ہماری زندگی کا یہ رخ ہے، یہ اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا ہے. ہماری زندگی کچھ اور ہے، اہل بیت کی تربیت کچھ اور ہے. تو لازمی ہے کہ ہم آہنگی کریں، ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اور چلنے کے لیے یہ نہیں کہ بہت دیر لگے گی، شروع کریں تو وہاں پر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ جو کہتا ہے کہ ہم اس کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں. اور جب اللہ راستہ دکھاتا رہتا ہے تو پھر کسی کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اور نور کھلا ہوا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے، نور کی رفتار سے آگے بڑھیں گے. دنیا نے آج دیکھا 40 سال میں ایک کنٹری نے اپنے پیروں پر جمع کر ساری دنیا کو ثابت کر دیا. جو غدیر سے ولایت لی تھی، اگر اس کو زندہ کیا جائے تو ساری دنیا کو جھکنا پڑے گا. ساری دنیا جھکی اور جھک رہی ہے، مسلسل جھک رہی ہے. بیچ میں ایک ڈرامے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا کہنے رہبریت کے ان ڈراموں سے. وہ کبھی ڈرتا نہیں، اس لیے کہ وہ علی کا ماننے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد وعجل فرج. قرآن میں نے کئی سال سے یہ کہا ہے، آپ لوگ بھی مسلسل ہوم ورک کریں. دین کو مولویوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے. ہر ایک ذمہ دار بنے، ہر ایک احساس کریں. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آل آف یو شیفرڈز، آل آف یو گلبان، سب لوگ ہر ایک اپنے گلے کا خیال رکھے، اپنے خاندان کا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچاؤ. اس آگ کو دیکھیے جو گھر میں جل رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ذرا سا اپنے ایلیویٹ کیجئے تو آپ دیکھ سکیں گے اس آگ کو اسی دنیا میں. یہ نہیں کہ آخرت میں دیکھیں گے، اسی دنیا میں. آگ پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی. افسوس یہ ہے کہ نہ بھاگنے کی قوت نہیں ہے. آگ سے بھاگنا چاہیے نا. کون بھاگتا ہے؟ جو دیکھے. جو نہیں دیکھتا وہ بھاگے گا کا. دو چیزیں چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، آنکھیں بھی چاہیے اور قدم بھی چاہیے. نہ دیکھ سک رہا ہے نہ بھاگ سک رہا ہے. چونکہ نہیں دیکھ سک رہا ہے اس لیے بھاگ نہیں سک رہا ہے. جو سوسائٹی ہے مسلم امہ کی، نے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں مسلسل ٹوٹل مسلم امہ. میری نگاہ صرف شیعہ یا سنی اس طرح کی باتیں ہوتی، ساری مسلم امہ کی حالت ناگفتبع ہے. اور اتنی ذلت ہے کہ وہ سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں ہم نہ ہوتے تو تم 2 ہفتے بھی نہیں رہتے. تو یہ تم ہیں جو تم نے غیر غدیر سے لیا ہے ولایت کو. ہم نے ولایت غدیر سے لی ہے. ہم تمہارے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتا سکتے ہیں 25 سال تک تمہارا وجود بھی نہیں رہے گا. یہ حقیقت زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. ناگفتبہ، بالکل ذلت، اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ رسول اللہ کی دعا ہے، روز غدیر سرکار نے دعا کی ہے جب اعلان ولایت کے بعد، اللہم وال من والا ہو. سرکار کی دعا بھی قیامت تک، بد دعا بھی قیامت تک. رحمت للعالمین نے بد دعا دی ہے. اسی میں دعا میں اللہم وال من والا ہو، پروردگار اس کو دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھا. اس سے دشمنی کر، اس سے دشمن، اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے. اس کو ذلیل کر دے، ناکام کر دے، ناکارہ بنا دے جو علی کی طرف علی کو ذلیل کرنے کی کوشش. اللہم وال من والا وعاد من عادہ وانصر من نصرہ وخذل من خذل. دعا بھی بد دعا بھی، دعا بھی بد دعا بھی. دعا بھی قیامت تک،
بد دعا بھی قیامت تک. دعا علی کے لیے، علی والوں کے لیے، بد دعا علی کے دشمنوں کے لیے. بات ابھی بھی پتھر برس رہے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجا. عزیزان گرامی، جن حالت سے ہم گزر رہے ہیں، قرآن مجید روزانہ 10 آیتیں صبح میری بہنیں، بیٹیاں وغیرہ سب سے گزارش. ہم لوگ گیجٹ کی دنیا میں ہیں. 150 سال پہلے، توجہ، بہت ہی اہم تاریخ کا ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں. 150 سال پہلے انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن نے کیا کیا؟ آپ کی زمینوں پر قبضہ کیا، آپ کے زمینوں پر دوسروں کو حاکم بنایا، آپ کے زمینوں پر اپنی حکومت چلائی اور آج تک چلا رہے ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہودیوں کو، نصارہ کو اولیاء مت بناؤ. اگر اولیاء کے معنی ولی کی جمع، اولیاء ولی کے معنی محبت کے ہیں، محبت نہ کرو. اسلام میں ایسی دعوت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے ہر ایک کے ساتھ محبت کرو، ہر ایک کے ساتھ محبت کرو، ہر انسان کے ساتھ محبت کرو. نفرتیں دین میں نہیں ہیں. نفرت سکھاتا ہے وہ دین ہی نہیں ہے. دین اسلام میں علم ہے، نفرتیں نہیں. مولا علی نے 25 سال علم دیا ہے. پوچھو مجھ سے، میرا مقام دیکھو. احتجاج ضرور کیا ہے مگر نفرت نہیں بانٹی ہے. اور اگر کوئی نفرت بانٹ رہا ہے تو اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. نفرتیں دین میں نہیں ہے. دین صاحب کہہ رہا ہے. تو یہ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ سائننگ اتھارٹی. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یعنی تم ان کو سرپرست نہ بناؤ. ان کے بغیر جینا تمہارا نہیں ہوتا. وہ سگنیچر کے بغیر تمہارا کام آگے نہیں بڑھتا. قرآن کے خلاف جاتے پھر امید رکھتے ہو کامیابی کی. قرآن نے وعدہ کر لیا اگر 10 ہوں گے تو 100 پر کامیاب ہوں گے. کون 10؟ جو اللہ کے اصولوں پہ چلے تو وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جی ہاں، ہو رہا ہے اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہے. آج سیکولر دنیا نے ہمیں اس رابطے کو بالکل ختم کر دیا ہے جو رابطہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے. ایک آنے والا رابطہ ہے اور ایک جانے والا رابطہ ہے. آنے والے رابطے کا نام ہے وحی اور جانے والے رابطے کا نام ہے دعا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں کل میں نے عرض کیا تھا ہماری زندگی میں یہ دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. جتنا بھی بڑا گھر لگ رہے ہیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، بہترین زندگی بسا رہے ہیں، کتنی ہی زندگی بسا، ہر گھر میں جائیے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. اس لیے کہ دنیا ہے ہی پرابلم کی جگہ. اس کو سکون ہے جو جس حالت میں ہے اس حالت میں مشکور ہے. اور خدایا تو نے مجھے اس حالت میں رکھا، الحمدللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگر اس حالت میں مشکور نہیں ہے، شکر گزار نہیں ہے تو پریشان ہے. مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی 20ویں دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق. میری بہنوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، جب کبھی پریشان ہو جائیے تو جائیے انڈیکس میں، صحیفہ کاملہ کے انڈیکس میں، فہرست میں جائیے اور دیکھیے پک کیجیے دعا کو اپنے سچویشن کے اعتبار سے. ہر سچویشن میں دعا ہے. رزق زیادہ ہو جائے تو دعا ہے، شکر کی دعا ہے. اگر گناہ زیادہ کیا ہے تو دعا ہے، پریشانی زیادہ ہو رہی ہے تو دعا ہے. ارے ہال ہو رہی ہے، بہت پریشانی، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. مولا نے کہا یہ دعا ہے. یہ دعا کر کے بتا رہے ہیں کہ اس سے مربوط کیسے ہونا ہے، اور دعا کرنے کے بعد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ متحرک کیسے ہونا ہے. صرف دعا نہیں بتایا اہل بیت نے، حرکت بھی بتائی. موٹیویشن فیکٹر ہے دعا. یہ موٹیویٹ کیا انسان کو تاکہ انسان اس منزل پہ آ جائے. اللہم عمرنی ان کان عمری بذلۃ فی طاعتک ان کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. اے سید سجاد، بس آج کے لیے تحفہ. اے پروردگارا میری حیات کو اس وقت تک بڑھاتا جا جب تک تیری خدمت میں لگا ہوا ہوں. جس دن میں شیطان کا ٹول بن جاؤں تو مجھے اٹھا لے. یہ ہے امام، یہ ہے ہمارا امام. پروردگارا امرنی ما کان عمری بدلتن فی طاعتک، میرے حیات کو بڑھاتا جا جب تک تیری خدمت میں لگا ہوا ہوں. ان کان عمری مرتعا للشیطان، اگر میری حیات شیطان کا کھلواڑ بن رہی ہے تو پروردگار اس دن مجھے اٹھا لے. یہاں پہ بتا دیا رضا کس کو کہتے ہیں؟
سقوط کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. رضائے پروردگار، رضائے پروردگار، رضائے پروردگار. علی نے سو کے بتایا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، رضائے پروردگار چاہیے. تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا. سرکار نے کہا یا علی سو جاؤ. مولا نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا ہوگا، یا رسول اللہ آپ بچ جائیے گا. کہا یا علی سجدے میں گئے، پروردگار تیرا شکر ہے میرے سونے سے تیرا رسول بچ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فضائل مولا کائنات کوئی چھین ہی نہیں سکتا. بتا دیا رسول اللہ نے یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور پروردگار. ہمارے الفاظ ہیں، ہمارے پاس کوئی معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری معرفت اتنی نہیں ہے. سرکار نے بتا دیا علی کو کوئی بتا سکتا ہے یا اللہ بتا سکتا ہے یا رسول اللہ بتا سکتے ہیں. ایک جملہ سنیے، جو سوتا ہے تو نبی کو بچاتا ہے، اٹھ جائے تو نہ جانے کیا کیا بجا. اللہ یا رسول اللہ. کر صلوات. ہم لوگ دیکھیے ریلی کریں. ہمارا تمسک کا مسئلہ ہے. تمسک کے معنی کیا ہے؟ ہم اہل بیت سے مربوط ہیں. کیا ہم مربوط ہیں؟ کیا ہمارا کھانا ان سے مربوط ہے؟ کیا ہمارا سونا ان سے مربوط ہے؟ کیا ہمارے گھر کی شادیاں ان سے مربوط ہیں؟ کیا ہمارے گھر کے رابطے ان سے مربوط ہیں؟ ہمارے پاس ہم کچھ اور ہیں، اہل بیت کچھ اور ہیں. یہ اتنا فاصلہ ہے، اس کو پاٹنا چاہیے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اہل بیت تھے. اگر وہ کہہ دیا اہل بیت تھے تو پھر مرابطہ کیا رہے گا؟ نہ، وہ اہل بیت ہیں جو میرے لیے مینٹور ہیں، جو میرے لیے رہنما ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ ہماری حیات کے لیے ایک نمونہ ہے. ہمارے لیے صرف رسول اللہ نمونہ نہیں ہے. لقد کان لکم فی علی اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی فاطمہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی حسن اسوۃ حسنہ، لقد کان فی الحسین اسوۃ حسنہ. ہم سرکار کی حیات کو 11 ہجری میں محدود نہیں کرتے. اب تک زندہ سرکار ہے، اب تک زندہ ہیں، ابھی تک حیات محمدی زندہ ہے. صلوات اللہ. تو ہم لوگوں کو اکنالج کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی ان سے مربوط نہیں ہے. صرف ہم لفاظی کرتے ہیں، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. مجالس کا رنگ اہل بیت جیسے چاہتے تھے ویسے نہیں ہے. میں نے کہا ہے کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، 61 ہجری میں پیش آیا، اور 61 ہجری کے بعد 9 امام زندہ تھے. انشاءاللہ امام زمانہ زندہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، یقینی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضور 61 ہجری واقع کربلا، امام زمانہ کی بلا 255 255 اور غیبت صغرا 260. کتنے ہوئے؟ 260 61. اگر 200 سال کا عرصہ، 1-2 سال کا نہیں، 200 سال کا عرصہ اور 9 اماموں کا زمانہ، وہ جو زندگی ہے ہمارا لیے نمونہ ہے. ان کی غذا ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا سونا ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا چلنا ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی لائف سٹائل ہمارے لیے نمونہ ہے. 200 سال 9 امام نے 200 محرم کیے. ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے. 200 سال 9 اماموں نے 200 محرم کیے. بعض اماموں کو سفوکیشن تھا، ٹائم نہیں تھا، وہاں پر ان کو دبایا گیا تھا، کچھ نہیں کر سکتے تھے. بعض اماموں کو آزادی ملی تھی، جو امام رضا کا زمانہ تھا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، چند زمانہ کھلا تھا. ہم نے دیکھا ان کی آزاداری کا ڈھنگ کچھ اور ہے، ہمارا ڈھنگ کچھ اور ہے. یہ ڈھنگ جو ہم نے بدل دیا ہے یہ کہاں سے ہے؟ احیاء عزاداری سنتی آپ کا میرا فریضہ ہے. یعنی زندہ کرنا اس عزاداری کو جو 9 اماموں نے کی، تاکہ ہمارے جذبات میں
آسان مسئلہ نہیں ہے یہ، ایسا نہیں کہ میں کہہ کے چلے جاؤ آپ لوگ اس پہ کام کریں، سب کا ذمہ داری ہے۔ اور کہتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ آزاداری کے خلاف ہے، او جیسے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، آزاداری انہی کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تم جانتے کیا ہو آزاداری کیا ہو؟ آزاداری جیسے حسین نے کی ویسے کرو، جیسے سید سجاد نے کی ویسے کرو، جیسے محمد باقر نے کی ویسے کرو، جیسے جعفر صادق نے کی ویسے کرو، جیسے موسی کاظم نے کی ویسے کرو، جیسے علی رضا نے کی ویسے کرو۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے بابا پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مسکراتے ہوئے ان کو نہیں دیکھتے تھے۔ ہر امام کا طریقہ یہی ہے، ماتم صفے ماتم گھروں میں بھیجتا۔ کبھی ہم لوگ ادھر مجلس ہوتی ہے، بعد باقاعدہ کھانے ہوتے ہیں، ڈکارتے ہیں، ہنسی ہوتی ہے، مذاق ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ سلیقہ نہیں رہا تو ہمیں کوئی اور میدان میں ڈھکے لے گیا، یہ مولائی ہے، یہ ملنگی ہے، ڈھلنگی ہے، یہ مقصر ہے۔ کس نے بانٹ دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو اس مقام پہ لا دیا ہے؟ اگر غدیر تک پہنچو تو ایک ہی آواز آتی ہے، من کنت مولا۔ آگے بڑھو تو ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گیا ظالمین گئے، انشاءاللہ تمام ظالمین جانے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ بیدار ہو جائیں تو بہت جلدی چلے جائیں گے۔ دیکھیں عراق کربلا آج نمود ہو گیا ہے، ایک روشنی ہو گئی 40، اب نہ صرف 40، وہ 40 پیدل چلنا۔ کیسے لوگوں کا پیدل چلنا، کیسے کیسے لوگوں کا پیدل چلنا، کتنے 20 ملین 3 ملین، میں کمپیئر نہیں کر رہا، حج واجب ہے، جس پر حج واجب ہے وہ نہیں کیا اور مر گیا تو اس کی موت یہودی کی موت ہے۔ حدیث میں امام نے فرمایا اگر جس پر حج واجب ہو اور دانستہ اس نے حج نہیں کیا ہے تو اس کی موت یہودی کی موت ہے۔ حج واجب ہے، حج کو جائیے، لیکن حج میں جائیے، مینا میں جائیے، عرفہ میں جائیے، کہیں پر دین نظر نہیں آتا، افراتفری نظر آتی ہے۔ یہاں 20 ملین مل کے بتا رہے ہیں، تم 3 ملین جمع کر کے خدمت نہیں کر سکتے جب تک در آل محمد نہیں آؤ گے، جذبہ خدمت تم میں آنے والی نہیں ہے۔ بہت بڑی محمد والے محمد ریالٹی ہے۔ بہت سے برادران اہل سنت جا رہے ہیں، الحمدللہ ویلکم، جا رہے ہیں، تب دیکھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے پروپیگیشن ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں، اذان کے ساتھ مصلی پر سب چلے جاتے ہیں، نمازیں برابر ہو رہی ہیں، سب کو تعجب ہے۔ جو لوگ اسکالرس ہیں وہ تعجب ہیں، سائنٹسٹ ہیں وہ تعجب ہیں۔ ایک چھوٹے سے مقام میں کربلا میں 20 ملین آتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور ان کی کثافتیں جاتی کہاں ہیں؟ اگر کوئی سوچتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سنو حدیث کو، حدیث میں کہ او کربلا کا ایک ہی خطہ ہے جو جنت سے ملا دیا جائے گا۔ بہت بڑی محمد والے محمد۔ یہ ریالٹی ہے، آپ اس کو تلاش کریں، دین کو سمجھیں۔ میری گزارش پہلا ہوم ورک روزانہ اس وقت دن کو شروع نہ کیجیے جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک مرتبہ ترجمہ ختم ہو جانے کے بعد کوشش کریں سب تفسیر نمونہ بہترین قبلہ صفدر حسین صاحب قبلہ نور اللہ مرقد الشریف جن کی قبر یہاں پر موجود ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس شخص نے بڑی جاں فشانی سے تفسیر کو ترجمہ کیا ہے۔ اردو میں اتنی بڑی تفسیر کسی اور جگہ نہیں ہے، تو آپ لوگ گھروں میں رکھیں، اس کو پڑھا کریں روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے، جتنا آپ قرآن پہ کام کریں گے آنکھ ہماری کھلتی چلی جائے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا۔ خطابت طرز عمل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ عمل طرز عمل، گفتگو طرز عمل نہیں، عملی زندگی اہل بیت کی اٹھا کر کے دیکھیے تو پتہ چل جائے گا۔ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھائیے، میں سب آخری سب تک سب مل کر کے درود پڑھے محمد والا محمد۔ فاجل فرق، تو جب زندگی ان کی دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی ہم سے ملتی نہیں ہے، پیرامیٹرز ملتے نہیں ہیں۔ کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا، جیسے ہی بند کرنا چاہا تو فوراً آیا ڈو یو وانٹ ٹو سیو،
میسج آیا, ڈو یو وانٹ ٹو سیو, تم کو سیو کرنا ہے. کہاں سے آ گیا یہ؟ اس کے پہلے سے پیرامیٹر بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس بھی پیرامیٹرز معلوم ہیں. ڈیڈ یو پرے نماز, نماز ہوئی کہ نہیں, ہمارا ضمیر کہنا چاہیے. روزہ ہوا کہ نہیں, ہمارا ضمیر کہنا چاہیے. ایک بے حجاب بہن کو دیکھ تو بہن محبت سے بیٹی کو, کہاں پر نہیں, امر بالمعروف تو بالکل مفقود. اور ہم ہی لوگ زیارت میں جاتے ہیں, قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, لیکن ہم کرتے نہیں. پہلو میں دیکھتے ہیں بے حجاب ہو رہے ہیں لوگ, ہم بولتے نہیں ہیں. اسی طرح نوجوان لڑکے ایسی حرکتیں جو نہیں کرنا چاہیے شرعی طور پر, فریضہ ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر کے کام کریں. ہر محلے میں ایک گلی میں کچرا نہیں رہے گا. اس میں تو سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے نا بھائی. یہ گلی میں ہم لوگ کبھی کچرا رکھنے نہیں دیں گے, صفائی کریں, صفائی رکھیں گے. یہ گلی میں کوئی جوان ان پڑھ نہیں رہے گا. سنی شیعہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں نا, ہر جوان. یہ گلی میں کوئی بہن بے بھرے حجاب نہیں جائے گی. یہ گلی میں کوئی جوان کسی لڑکی کو چھیڑے گا نہیں. اگر ایسے اخلاقی اقدار لا لیں تو پورا ملک بہتر ہو جائے گا. جیسے یہ کہیں گے ان کی زندگی ہے, میری پرائیویٹ زندگی, یہ پرائیویسی ہے, یہ سیکولر مائنڈ ہے, اسلامی نہیں ہے. چلو آپ پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرج. مولا امام سجاد نے قرآن سے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام روحی و ارواحنا لہ الفداء, آیات القرآن خزائن العلم, امام کی حدیث ہے, آج کا تحفہ. آیات القرآن خزائن العلم, علم کا, سائنسز کا ٹریجر ہے, خزانہ ہے. فَكُلَّمَا فَتَحْتَ خَزَانَةً يَنبَغِي لَكَ أَن تَنظُرَ مَا فِيهَا, جب بھی اس خزانے کو کھولو سرسری مت جاؤ, بلکہ دیکھ اس میں ہے کیا. ہیرا کون سا ہے, ایمرالڈ کون سا ہے, یاقوت کون سا ہے, دیکھو اس میں کیا کیا نکلتے ہیں. جتنا ہم قرآن پر کام کریں گے, قرآن آپ کو کمپل کرے گا, آپ کو زور دے گا کہ اس کی تفسیر پہ بھی کام کرو. جب تفسیر کی تلاش کریں گے سوا آل محمد کے کوئی ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے. اسی لیے سرکار نے کہا ہم دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں, ایک قرآن ہے, دوسرے اہل بیت ہیں. یہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس اہل بیت کا ہونا ضروری, جو اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس قرآن ہونا لازمی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اولین چیز قرآن. دوسرے, شریعت کے مسئلوں کو مذاق مت چھوڑائیے, شریعت کی باتوں کا مذاق مت کیجیے. بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں ہمیں, مولانا کیا دین ایک نہیں ہے, اور ہم سے کہتے ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور ایسے گروپ بھی ہیں پاکستان میں بھی, ہندوستان میں بھی. باقاعدہ وہ باقاعدہ ان کی حجتیہ گروپ ہے جو بناتی ہے کہ ان سے ملیے, ان سے بات, ان کے بعد نقیب سے ملیے جو سب سے زیادہ امام سے رابطہ رکھتے ہیں. وہ بیوی سے صحیح رابطہ نہیں رکھتے تو امام سے کیا کریں گے. حقیقت ہے, ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے, اخلاق نہیں ہے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے. چلے ہیں امام سے رابطہ کرنے کے لیے. سنو نوجوانوں, امام کی تقلید نہیں ہوتی, امام کی اتباع ہوتی ہے. اور ایک لفظ ہے, میرا نہیں ہے, فاتبعونی. دوسرا ہو رہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر من. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بعض مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اولو الامر منکم, اطیع اللہ معلوم ہے اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اطیع الرسول معلوم ہے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اولو الامر کا ترجمہ کیا کر دیا انہوں نے, اولو الامر کہا کہ جو بھی تمہارا لیڈر ہے اس کا ترجمہ, اس کو مان لو. اولو الامر ایزی گو. تو اس کے معنی کہ آج کل جناب عمران خان صاحب ہیں وہ اولو الامر ہو گئے. اب ہندوستان میں مسٹر مودی, اور کینیڈا میں رہتا ہوں جسٹن ٹروڈو,
جی ہاں یہ قرآن، میں قرآن سے پوچھتا ہوں مالک تو نے اطیع اللہ کہا تو یہ بھی بتا دے کس کی اطاعت کر. اللہ کہے گا قرآن پڑھ سب مل جائے گا. لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، سرکار کو حکم دیا گیا، وارن کیا جا رہا ہے اکثر کی بات میں مت آ جاؤ، تمہیں گمراہ کر دیں گے. ہمارے پاس سیکولرزم نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے، دنیا میں کہیں اکثریت کا قانون ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے. کتنے پارٹی ہیں پاکستان میں؟ 3 پارٹی ہیں، ٹھیک. ایک پارٹی جیت گئی، 2 پارٹیوں کا کیا ہوا؟ ان کے پاس جو الیکشن ہوا تھا انہوں نے جیتا تھا، انہوں نے جو ووٹ لیا تھا کتنا تھا؟ وہ دونوں کی ملائے تو زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کس کی حکومت ہو رہی ہے؟ عقل کی حکومت ہو رہی ہے اکثریت پر. کہاں جمہوریت؟ سمجھنے کی کوشش کی. جمہوریت کے معنی ہر ایک ماننا چاہیے. اسلام نے کہا نہ، جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اطاعت اولو الامر کی. کون ہے اولو الامر؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر اولو الامر نہیں ہے. لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، اکثر کی اطاعت مت کر، یہ گمراہ تجھے کر دیں گے. اچھا اور آگے بڑھے تو قرآن نے کہا لا تطیع الکافرین والمنافقین، اطاعت مت کرو کس کی؟ کافر کی، منافق کی. کافر میں مودی گیا، مودی گیا، اسی طرح سے جسٹن ٹروڈو گیا. منافقین میں یہ فہرست بھی، لمبی فہرست بھی چلی گئی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. منافقین کے فہرست میں قرآن بھی عجیب ہے. سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. کتنی آیتیں ہیں؟ مومنین کے لیے 5، کافرین کے لیے 2. انذرت لهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ مومن. اس کے بعد منافقین کو سمجھانے کے لیے 13 آیتیں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے. ایک ہے وائٹ ایریا، ایک ہے بلیک ایریا، ایک ہے گرے ایریا. وائٹ ایریا میں چلے جائیے تو آسانی معلوم ہوگا یہ وائٹ ہے. بلیک میں چلا گیا معلوم ہے بلیک ہے. گرے ایریا نہ وائٹ ہے نہ بلیک ہے، جدھر جاتا ہے. قرآن ان کو سمجھانے کے لیے کئی آیتیں پیش کرتا ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آتا تو پورا سورہ اتار دیتا. سورہ منافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ. سورہ منافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافقات آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، واللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں. واللہ یشهد، اب تک مسلمان گواہی دے رہا تھا، اب اللہ گواہی دے رہا ہے. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبین، سچ بول رہے ہیں مگر جھوٹے ہیں. اور گواہی میری نہیں اللہ کی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سچ بول رہے ہیں مگر جھوٹے ہیں. اے پروردگار یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا سچ بولنا نہیں ہے، سچ اندر رہنا ہے. بولتا کچھ اور ہے، دل کچھ اور بولتا ہے. اگر سچوں کو دیکھنا ہو جو بولتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. امام کو ہاتھ دھلایا، مولانا نے کہا نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا پانی گر رہا ہے. مولانا نے کہا یاقوت ہے. ہٹ کے دیکھا تو یاقوت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قرآن اکثر کی اطاعت، نو میجورٹی رول. دیر از نو میجورٹی. حتی امریکہ میں تو معلوم ہے الیکشن ہی نہیں ہوتا. آپ لوگ اسٹڈی کیجئے، امریکن سسٹم جو ہے الیکٹورل سسٹم ہے، صرف رائے لیتے ہیں پبلک سسٹم. اور کوئی امریکن کسی کو چوز نہیں کرتا. جھوٹے ہیں دنیا میں کہتے ہیں ہماری لارجسٹ ڈیموکریسی. نہیں، تمہاری ڈیموکریسی یہی ہے انسان کو سلاتے ہو، حکومت کرتے ہو.
تم جگا دو تو پتا چلے گا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. سلا کے حکومت کرنا اور ہے، جگا کے حکومت کرنا اور ہے. اسی لیے علی کہہ رہا تھا سلونی، جاگو تو علی معلوم ہوگا. پڑھیے محمد والے محمد. پہچانا مجھے تب علی معلوم ہوگا. توجہ بہت اچھی طرح سے. قرآن لا تطیع اکثر، میجورٹی رول لائن ختم، کہیں نہیں ہے میجورٹی، ختم. دوسری، کافروں کی اطاعت مت کر، منافقین کی اطاعت مت کر. منافقین کی پوری فہرست بھی بتا دی، پورا سورہ بتا دیا، ان کا سلیقہ بتا دیا، ان کا حلیہ بتا دیا. قرآن بھی مزیدار ہے، بتا دیا، سب کو بتا دیا. اب کیا باقی، اور کیا باقی ہے؟ کہا قرآن ہے لا تطیع کل حلاف مہین، زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت مت کر. تو سچا ہے تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ لا تطیع کل حلاف مہین، نچلے انسان کی اطاعت مت کر. نمام مشاء، چغلی خور کی اطاعت مت کر. ہر کسی کے پیچھے چلے جانے والے کی اطاعت مت کر. اس کے بعد اور پوچھا لا تطیع اکثر، کون کس کی؟ منہم آثمن او کفورا. اسم کہتے ہیں گناہ کو، الف سے میم، تے کے بعد والا سے، 3 نقطے والا، الف سے میم، اسم کے معنی گناہ. آثم گنہگار. لا تطیع منہم آثمن او کفورا، گنہگار کی اطاعت مت کرو، ناشکرے کی اطاعت مت کرو. پروردگار گنہگار کی اطاعت نہ کرو، کچھ معصوم بتا دے جن کی اطاعت میں کروں. قرآن سے پوچھ لیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ نے بتایا معصوم یہ ہیں. اب دیکھو پورے کردار تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہر دور میں ہر امام نے اپنے علم کو ثابت کیا، اپنی عصمت ثابت کی. کوئی مائی کا لال نہیں ہے تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ میں نے ان کو مات کر دیا ہے. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی. سب سے پہلے امام ہیں، 12 امام ہیں جنہوں نے 8 سال کے حیات میں امامت کے عہدے کو لیا. پہلا امام ہے، 9 اماموں میں سے پہلے سے شروع کریں، 8ویں امام ہیں جنہوں نے 9ویں امام ہیں جنہوں نے امامت کو 8 سال کے سن میں لیا. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ سوال کرنے لگے کیسا ہوگا کیسا ہوگا. اللہ نے کہا دشمن سے ہی محفل سجاؤ. ماموں نے ہی محفل سجائی. یحییٰ ابن اقسم کو بلایا. ارے فرض کیجئے کہ جامع منتظر میں اگر کوئی مناظرہ ہو، یہاں کے علماء کرتا دھرتا کسی ایک نوجوان کو 12 سال کے بٹھا دیں تو بولیں گے کہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے. تاریخ کہتی ہے ایک لڑکا بیٹھا، پورے بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھے. بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے سب کو معلوم تھا کہ یہ ہاریں گے نہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہے کیسے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. دین ہے بھیا، دین ہے، دین. پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، 255 سال کی تاریخ، 260 260 اور پھر سرکار کی حیات. ان سب تاریخوں میں دیکھ کر کہ کوئی بھی اللہ کا نمائندہ کسی لمحہ بھی ہارا نہیں. اس لیے کہ ہارنا ان کے پاس ہے ہی نہیں. نہ میدان جنگ میں ہارے، نہ میدان علم میں ہارے. اور تقوی کے مجلس میں ہر ایک نے گواہی دی. اس سے زیادہ پرہیزگار ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. قرآن نے کہا ایسوں کی اطاعت کرو. لا تطیع منہم آثما، گناہوں کے گنہگار کی اطاعت مت کرو. تلاش کرو معصومین کو. ارے بھائی معصومین، حتیٰ ہم اپنے مراجع کو دیکھتے ہیں، ہمارے علماء کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان سے مکروہ سرزد نہیں ہوتا. مرجع کا یہ عالم ہے، نائب کا یہ عالم ہے، تو امام کا کیا عالم ہے؟ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. عزیزان گرامی، نوجوانوں ذرا سا محنت کرو پلیز، ورک ہارڈ. ہمارے پاس بہت پیچھے رہ گئے، کام کیجیے. کام فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں، طاغوت کا انکار
طاغوت کون؟ 2% ساری دنیا کو انسلیو بنائے ہوئے، انسلیو یعنی غلام بنائے ہوئے، 2% 98 کو غلام بنائے ہوئے. ہم سب غلام ہیں، فکری طور پر، کسی اقتصادی طور پر، ہر طرح سے غلامی کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آزاد جان، نہیں، ہم آزاد نہیں، ہمارے کنٹریز بھی آزاد نہیں. ٹائم ہو گیا لیکن مجھے یہ بات کہنا ضروری ہے. مولا کے معنی 24 ہیں. اگر 24 معنی بیان کروں گا تو ٹائم ہی نہیں ہے، مجھے دوسری مجلس میں جانا. صرف 2 معنی. ایک معنی ہے معتق، ایک معنی ہے معتق. معتق آزاد کرنے والا، دوسرا ہے معتق آزاد شدہ. جو آزاد شدہ ہے وہی آزاد کر سکتا ہے، جو قیدی ہے وہ کوئی آزاد نہیں کر سکتا. مولانا رومی نے آخر میں یہ کہا ہے، کیس مولا ان کے آزادت کند. کون ہے مولا جو تجھے آزاد کر دے؟ بندے رقیت زفایت در کند، تیرے پیروں میں جو زنجیریں ہیں، تیرے ہاتھوں میں جو شیکلز ہیں، ان کو کاٹ دے. جملہ آ گیا کہنے کا دیجئے، بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی. میجورٹی آزاد ہے مگر قیدی، لیکن کچھ قیدی ہیں جو آزاد ہیں. ساری دنیا آزاد ہے مگر قیدی، مگر کچھ قیدی ایسے ہیں جو آزاد ہیں. کون ہے یہ سید سجاد؟ ایسا قیدی ہے جو آزاد ہے. فلسفہ کربلا کے بعد یہ قافلے، پہلے تو بہت سے چاہنے والوں نے، اپنے والوں نے، غیر نے سب کا، مولا آپ چلے جائیے، فیملی کو مت لے جائیے، خاندان کو مت لے جائیے. نہ، امام نے کہا یہ تقدیر ہے، ان کو بھی چلنا ہے. کاش ٹائم ہوتا تو اتنا سمجھ جائیے، مولا امیر المومنین شام کو نہیں گئے جا سکے تھے، اتنی گندی سیاست ہو گئی تھی. صفین ہی میں جنگ ختم ہوئی، آگے نہیں بڑھ سکے. امام حسین نے پلان ایسا بنایا کہ شام کو فتح کرنا ہے، اور فاتح بن کے فتح نہیں کر سکتے تھے. توجہ توجہ، ظاہراً مفتوح بن کر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. یزید اجازت دے ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر کے کچھ کہوں. الفاظ ہیں تاریخ کے. امام سجاد کا ممبر کی طرف اشارہ کر کے، لکڑیوں کے ٹکڑے. جملہ سنیے، جہاں حق نہیں بولا جاتا وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کے ٹکڑے ہیں. ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر میں کچھ کہوں، اجازت دے. وہ سمجھتا تھا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ جب بولتے ہیں تو ان کی زبان تلوار ہے. اس نے کہا نہ 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 نہ، میں اجازت نہیں دوں گا. 800 کرسی نشین VVIPs، وہ سفرا کرتا دھرتا پورے مسلم اسٹیٹ کے لوگ فاتح کو دیکھنے کے لیے، جو مفتوح ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو یہی بتایا گیا تھا، یہ خارجی ہے استغفر اللہ، جس کے خاندان کو ہم نے ختم کر دیا، اسمیش کر دیا ہے، اب وہ قیدی بن کر آئے ہیں. اللہ اکبر. سید سجاد نے ایک متوجہ نگاہ دوڑائی مجمع کی طرف. آج کی زبان میں نوجوانوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، ایک چیز بتائی جاتی ہے ٹیلی پیتھی. باقاعدہ سائنٹیفک چیز بتائی جا رہی ہے ٹیلی پیتھی، کہ انسان اپنے برین کے ذریعے سے دوسرے کے برین تک اپنے میسج کو پہنچا سکتا ہے، جب انسان میں صلاحیت ہے. امام انسان. امام نے ایک نگاہ دوڑائی، گویا پوچھ رہے ہو کیا ہوا، تم لوگ تو آزاد ہو، ایک قیدی بولنا چاہتا ہے، یہ بولنے نہیں دے رہا ہے، کچھ تو بولو. چنانچہ اس میں سے ایک اٹھا، اے یزید یہ قیدی ہے، اس کو بولنے کی کیوں نہیں اجازت ہے؟ اس کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس کو بولنے دو. یزید نے دیکھا چاروں طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے، مجبور ہو گیا، اجازت دو، جائیے جائیے ممبر پہ جائیے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلا خطیب ہے، پہلا امام ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں
منہ میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے یہ قیدی نہیں، یہ آزاد ہے۔ ممبر پہ گئے، تعریف اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد من عرفنی فقد عرف، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے، جو نہیں پہچانتا انا اعرفہم، میں ان کو پہچانوائے دیتا ہوں۔ انا ابن مکہ والمنى، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى۔ توجہ توجہ، عجیب و غریب تعارف ہے۔ میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں، یعنی میرا رابطہ ابراہیم سے ہے، ہاجرہ سے ہے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ سے ہے۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں۔ اس کے بعد کہا انا ابن القتیل العطشان ذبح بالخفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا پسے پشت ذبح کیا گیا۔ 1400 سال بعد ایک حقیر بول رہا ہے، آپ پر یہ اثر ہو رہا ہے۔ امام جب بول رہے ہوں تو کیا اثر ہوگا؟ تاریخ یہ کہتی ہے یزید کے محل میں گوشے گوشے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ سمجھ گیا یزید، سمجھ گیا کہ انقلاب آ گیا۔ اس قیدی نے الٹ دیا، آزاد نے آزاد کر دیا۔ سمجھ گئے یہ رفتار رہے گی تو وہیں پر اس کا گلا کٹ جائے گا۔ حکم دیا مؤذن سے، اذن۔ گزارش ہے اگر کہیں اذان ہو رہی ہے، مجلس چل رہی ہو، خطبہ طرز سید سجاد سیکھو۔ یہ نہ کہو کہ کس کی اذان ہے۔ اللہ اکبر میں شیعہ سنی نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے تو مجلس رک جائے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، یا رفتار چلتی ہوئی امام نے رک کر کہا جلت عظمتہ، 4 مرتبہ اللہ اکبر جل جلالہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا وانا من الشاہدین والشاکرین، میں گواہی بھی دیتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کون ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ کس کے حکم سے اذان شروع ہوئی تھی؟ یزید کے حکم سے۔ کون روک رہا ہے؟ مؤذن سے کہا اسکت، رک جا رک جا، یزید بتا یہ محمد رسول اللہ تیرا نانا تھا۔ یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ اگر میرا نانا آ کر کے پوچھے میرے بیٹیوں نے کیا کیا تھا، میرے بچوں نے کیا کیا تھا، ان کو ذبح کیا، ان کو دربار۔ اجرکم علی اللہ۔ جہاں کربلا کے بعد زندگی امام گھٹن، لیکن امامت کا مسئلہ یہ نہیں کہ گھٹن میں دل نہ دے، گھٹن میں نالج نہ دے، علم نہ دے۔ اسی زمانے میں امام نے قیامت کی چیز انسانیت کو دی جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ۔ قیامت کی چیز دی جو 1947 میں دنیا نے چارٹر آف رائٹ دیا، جس میں کئی جھول ہیں، لیکن امام کی جو چارٹر آف رائٹ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہے الہی نظام، یہ ہے امامت کا حامل۔ تو بس ہو گئی مجلس۔ جو اندر گھٹ رہا ہو اس کو پھر زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟
ختم ہو رہا ہو، اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام کو زہر دیا گیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 2 غسل دینے والوں نے بڑی چیخ کر کے گریہ کیا. ایک میرا مولا فاتح خیبر علی غسل دے رہا تھا فاطمہ زہرا کو. سلمان کہتے ہیں چیخ نکلی. میں پریشان ہو گیا. چیخ نکلی، مولا کی چیخ نکل گئی. باہر آئے تو مولا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا دنیا میں صابر ترین کوئی انسان ہے تو کون ہے، تو میں آپ کا نام لیتا. آپ نے چیخ کر کے کیوں رویا؟ مولا نے کہا کیا بتاؤں، میری نگاہ فاطمہ کی پسلی پہ پڑی تھی. ہو گئی مجلس، آپ کاندھا دیجئے، ریسپیکٹفل زیارت کیجئے. ابھی جنازہ جیسے نکل رہا ہو، یہ کہہ رہے ہیں مولا ہم ہوتے تو جنازہ اٹھا. مولا نے فرمایا لوگوں نے بابا کے پیشان ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد. مومنین حلقہ ماتم بنا لیجئے. شبیہ زیارت آپ کے درمیان ہی رہے گی، تسلی سے زیارت کیجیے. برائے مہربانی اس کے پھولوں کو مت چنیے، پھولوں کو مت کھینچیے، آرام سے زیارت کیجیے، اپنی جیبوں کی خاص حفاظت کیجیے. ہائے سجاد، 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 ہائے سجاد. بیڑیاں بیمار خون روتا تھا، پہن کے 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 بیڑیاں بیمار خون روتا. پھر بولو جی، پھر بولو. بیمار خون ہوتا تھا، سفر میں قافلہ سالار خون روتا تھا، پہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا، پہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا، پہن کے بیڑیاں بیمار خون. پھر بولو، پھر بولو. پہن کے بیڑیاں بیمار ہوتا تھا، سوال چادر زینب جو لب پہ لایا تھا، تو شام والوں نے پتھر
غریب کو مارے، مہار تھام کے لاچار کھول روتا تھا، پہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا تھا، پہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا تھا، پہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا، سب بولے جی، پہن کے بیڑیاں بیمار خون، پھر بولو جی، پھر بولو، ماں مل کے سب آواز سب بولے، پھر بولے، بیڑیاں بیمار خون ہوتا تھا، ذرا سی دیر کو آبے ہوا تھا فرش نشے، تو تازیان سے مارا لین یوں آ کر، پھٹے لباس کا ہر تار کھول روتا تھا، رہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا تھا، رہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا تھا، بہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا تھا، بہن کے بیڑیاں بیمار خون، پھر بولو جی، پھر بولو، بہن کے بیڑیاں بیمار ہوتا تھا، یہ شام والیاں کہتی تھی آ گئے باغی، چکا لو آج بدلو حنین کے بدلے، امام سن کے یہ گفتار پھول روتا تھا، بہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا 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 تھا، بولے پھر جی، بہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا تھا، کہا سکینہ نے سجا دے کربلا لے چل، وہاں پہ دھوپ میں لاشا ہے اپنے بابا کا، بہن کا دیکھ کے اسرار خون روتا تھا، بہن کے بیڑیاں بیمار خون ہوتا 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 تھا، کوئی جو پوچھتا غم کے جگہ ملے زیادہ تو 3 بار